إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العلی العظیم. وقال علیہ الصلاۃ والسلام: الجنۃ تحت اقدام الامہات، او کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. وقال علیہ الصلاۃ والسلام: رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، او کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کو دو نعمتیں بڑی عظیم عطا کی. ایک ایمان کی نعمت اور دوسرے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت. ایمان تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا ساتھ دے گا، اور ایمان ملا ہے ہمیں اور آپ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت، بلکہ ایمان کے بعد اگر کوئی نعمت ہے یا دنیا میں اللہ کے بعد کوئی قابل تعظیم ہے، قابل تعریف ہے، تو وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس لیے کہ آپ ہی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، آپ ہی کے صدقے میں ہم نے اللہ کو پہچانا، آپ ہی کے صدقے میں ہم نے سب کچھ پہچانا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے صدقے میں ہمیں وہ باتیں ملی، وہ احکام ملے جو دنیا میں آج تک کوئی نہ پیش کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو ہم دیکھیں، تو پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اور آخری دنیا کے آخری انسان تک تو دنیا کے سارے احکام، اور پھر دنیا کے بعد برزخ، برزخ کے بعد آخرت، اور آخرت کے بعد جنت میں جانے تک کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو بیان کر دی. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم اپنے اوپر جو احسان ہے اس کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتے. آپ کا ایسا احسان، اور اللہ نے دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے. 13ویں پارے کے آخر میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے، گنو گے، تو تم گن نہیں سکتے. لیکن اللہ نے کسی نعمت پر یوں نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، ہمیں زندگی دی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے درمیان جب بھیجنے کا ذکر آیا ہے تو اللہ نے خاص طور سے احسان کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر جب ان کے اندر انہی میں کا ایک رسول اور پیغمبر بھیجے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے، آخرت کی سب سے عظیم نعمت ہے، تو یہ بیجا نہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر ہم تعلیمات کو دیکھیں، ایک ایک تعلیم آپ کی ایسی ہے کہ ہم اب اگر آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے تو ہمیں کوئی بھی پریشانی دنیا اور آخرت میں نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت کا مہینہ، آپ کی ولادت سعادت، آپ کی ولادت کا ذکر کرنا ہم سب کی خوش نصیبی، آپ کے لڑکپن کا بچپن کا ذکر کرنا ہم سب کی خوش نصیبی، آپ کی جوانی کا تذکرہ کرنا یہ ہماری سعادت کی بات، آپ کی نکاح اور نکاح کے بعد آپ کی اولاد یا سارے نکاحوں کا ذکر کرنا ہم سب کے لیے کار ثواب، آپ کی نبوت کا ذکر کرنا ہم سب کے لیے کار ثواب۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے اختیار میں ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں۔ اللہ کے نبی کو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، اللہ کے نبی کو نبیوں کا سردار بنایا، اللہ نے اپنے بعد و مقام و مرتبہ عطا کیا، یہ اللہ کا۔ ہمارے لیے اس میں کیا نمونہ ہے یہ نہیں، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ پیش کیا ہے وہ وحی کے نازل ہونے کے بعد، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے اس کے بعد پوری انسانیت کی رہنمائی اور پوری انسانیت کا صحیح راستے پر لانے کا جو راستہ دیا ہے، آنے کا جو راستہ دیا ہے، وہ ہے ہم سب کے لیے۔ تو 40 سال نبی بنائے جانے پر جب آپ کے 40 سال پورے ہوئے اور آپ کو نبی بنایا گیا، اور آپ نے جو سب سے پہلا پیغام وحی کے ذریعے امت کو دیا وہ ہے تعلیم۔ دیکھیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے ہیں، جس علاقے میں تشریف لائے ہیں، وہ دنیا میں برائی کے اعتبار سے انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایسے بدو اور ایسے جاہل تھے کہ کوئی انہیں بادشاہ اپنے ماتحت لینے کو تیار نہیں تھا۔ آپ جعفر طیار کی تقریر سنیے جو انہوں نے حبشی کے دربار میں نجاشی کے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں کی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے خوبیاں بیان کی ہیں، آپ کی تعلیمات کا ذکر کیا ہے۔ بادشاہ ہم حرام کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے اور زنا کرتے تھے اور ایک دوسرے پر ظلم ڈھاتے تھے، حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، اس طریقے سے ایک دوسرے کو دباتا تھا، کمزوروں کو ستایا جاتا تھا۔ ان ساری چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کا ماحول کیسا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا تھی۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب کے لیے سب سے پہلی تعلیم اور سب سے پہلا پیغام یہ تھا کہ ہم پڑھی لکھی قوم بنیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ساری برائیاں تھیں، کسی برائی کا تذکرہ نہیں کیا، سب سے پہلے کہا پڑھو، اس لیے کہ تعلیم آئے گی تو خود بخود جہالت کی تاریکی چھٹ جائے گی، اور جہالت کی تاریکی چھٹے گی تو لوگ صحیح راستے پر خود بخود آ جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی اہم تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم اور سیرت کا اہم پہلو ہے معاشرے میں والدین کی خدمت۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں
کئی ایک مرتبہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت و فرما برداری کا بھی تاکیدی حکم دیا۔ میں نے خطبے کے بعد 15ویں پارے کی تیسرے رکوع کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سب سے پہلا حکم ہے، تیرے رب کا حکم ہے کہ تو صرف اور صرف اسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک، اسی کی عبادت کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے پاس رہتے ہوئے اللہ نے انہیں اتنی عمر دی کہ وہ یا ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے، اور بڑھاپے میں جانے کے بعد اب تجھے کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو اب ان سے اف یعنی ناگواری کا بھی اظہار مت کرنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا۔ بات کرنے کا نمبر آئے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرمی کے ساتھ بات کر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے لیے بالکل بچھ جانا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ایک کام یہ کہ ان دونوں کے حق میں رب العالمین سے دعا کرنا اپنے بچپن کو یاد کر کر۔ والدین شان ربوبیت کا مظہر ہے دنیا میں۔ اس کو یوں سمجھو کہ اصل خالق اور مالک، ہمارا پیدا کرنے والا اور ہماری روزی دینے والا، روزی کا انتظام کرنے والا تو ہے اللہ، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے ہم سب کے لیے ہمارے والدین کے ذریعے۔ تو اصل حقیقی پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، حقیقی روزی دینے والا تو اللہ ہے، لیکن دنیا میں ظاہری سبب کے طور پر ہم سب کو وجود بخشنے میں اور ہم سب کو روزی کے ملنے میں ہمارے والدین کا خاص دخل ہے۔ اس لیے والدین رب کی ربوبیت کا مظہر ہے، یعنی اللہ کی جو تربیت اور پرورش ہے اس کا ظاہر ہونے کا جو موقع اور محل ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ میرے بھائیو، اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں اور بوڑھے والدین کا جائزہ لیں تو آج ہمارا مسلم معاشرہ 80-90% نوجوان طبقہ وہ نکلے گا جو اپنے والدین کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ان کے والدین اپنی نوجوان اولاد سے پریشان ہیں اور نوجوان اولاد اپنے ماں باپ کے لیے درد سر بنی ہوئی۔ حالانکہ والدین اگر کافر و مشرک بھی ہیں تب بھی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جائز باتوں میں ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کی والدہ کو پتہ چلا تو والدہ نے قسم کھا لی، بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ جب تک سعد کافر نہ ہو جائے اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ والدہ کا مسئلہ ہے، سعد مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعد والدہ کی بھوک کی وجہ سے، روایت میں ہے قرآن کریم کی آیت باقاعدہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر وہ تمہیں ایسی چیزوں پر مجبور کریں جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں
یعنی کفر و شرک پر تمہیں مجبور کریں تو پھر ان کا کہنا مت مانو۔ سعد ابن ابی وقاص جب کھانے کا وقت آتا تو اپنی والدہ کا زبردستی منہ کھولتے اور زبردستی منہ میں کھانا ڈال کر حلق تک پہنچاتے۔ یہ تھا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں والدین کے لیے اہم کردار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ آ گئی، مسلمان نہیں تھی، اللہ کے یا ابو سفیان آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا اس پر بیٹھنا چاہا۔ یہ تو اللہ کے نبی کی محبت کی بات تھی کہ اس بستر کو ہٹا دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کافر نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تمہارے والد ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں نوازا، اور ایسے واقعات بھی ہیں کہ والدہ یا والد کی نافرمانی کرنے پر اللہ نے دنیا میں سزا دی۔ ایک صحابی تھے، نوجوان، بڑے نیک، بڑے اللہ والے اور ہر چیز کے پابند، لیکن کبھی کبھی ان میں اور ان کی بیوی میں اور ان کی ماں میں گھروں میں جیسے تکرار ہو جاتی ہے تو وہ بیوی کو سپورٹ کرتے تھے، والدہ کا اس سے دل دکھتا تھا۔ عجیب اتفاق، ان کا جوانی ہی میں انتقال ہو گیا، مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی اہلیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرائی کہ آپ کی صحابی مرض الموت میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، دیکھا اور اندازہ یہ ہو گیا کہ اب یہ زندگی کے ایام پورے کر چکے اور موت کا وقت قریب ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ جس کے موت کا وقت قریب ہو اسے کلمے کی تلقین کی جائے، یعنی لا الہ الا اللہ یا شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ اس کے سامنے آواز سے پڑھا جائے، اسے پڑھنے کو نہیں کہا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلقین کی تو کہنے لگے اللہ کے نبی میری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، اہلیہ سے پوچھا کہ کوئی ایسا ان کا جرم تو نہیں؟ کہنے لگی ویسے تو کوئی برائی نہیں، البتہ ان کی والدہ اور میرے اندر اگر تکرار ہوتی تھی، لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو یہ میری حمایت کر دیا کرتے۔ معلوم کیا کہ والدہ حیات ہیں، بتایا گیا ہاں حیات ہیں، فلاں جگہ رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا، وہ آ گئی۔ بلوانے کے بعد کہا کہ تمہیں تمہارے بیٹے سے تکلیف پہنچی ہے، اس کو معاف کر دو۔ کہنے لگی میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گی، اس نے میرا بہت زیادہ دل دکھایا۔ روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں اکٹھی کروائیں اور لکڑیاں اکٹھی کروانے کے بعد ان میں آگ لگوا دی، اور اللہ کے نبی نے ان بڑی بی سے کہا کہ بتاؤ اگر ہم تمہارے بیٹے کو اس آگ میں ڈالیں تو تم بچانے کی سفارش کرو گی یا نہیں کرو گی؟ کہنے لگی اللہ کے نبی ماں کی ممتا ہوتی ہے، ماں کی ممتا کو جوش آیا
وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں کیسے گوارا کر لوں گی کہ میرے جگر کا ٹکڑا اور میرے سامنے آگ میں ڈالا جائے. یقیناً میں بچانے کی کوشش بھی کروں گی اور سفارش بھی کروں گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے. لہذا تم دنیا کی آگ سے اسے بچانا چاہتی ہو تو جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچاتی؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. ادھر انہوں نے معاف کیا اور ادھر ان کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوا اور ان کی روح پرواز کر. تو میرے بھائیوں، والد یا والدین کے دلوں کو دکھانا یہ اپنے لیے سخت حالات پیدا کرنے کے مرادف ہے. ایک اور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اور بخاری اور مسلم میں 2-3 جگہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے. ایک راہب تھا، یعنی مذہب عیسائیت میں بہت سے لوگ تنہائی میں عبادت کرتے تھے. اس راہب کا نام تھا جریج. اس نے بستی سے باہر ایک کٹی بنائی، ایک کمرہ بنایا اور بند اس میں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا رہا. اس کی بوڑھی ماں بھی تھی. ماں کیسی بھی کتنی بھی بوڑھی ہو جائے، اولاد کی محبت اس کے دل میں ایسی ہی رہتی ہے اور وہ جذبات میں ابال لیتی رہتی ہے. بیٹے کی یاد آتی، وہ اس کے پاس جاتی اور اس کے دروازے پر پکارتی، جریج جریج. وہ جواب نہ دیتا. اللہ سے کہتا ہے اللہ میری چاہت ہے میں 24 گھنٹے تیری عبادت کروں. میری ماں آئی ہے، اگر میں اسے جواب دوں گا تو اتنی دیر میں تیری عبادت نہیں کر سکوں گا. اور یہ کہہ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا، ماں کو کوئی جواب نہ دیتا. ایک مرتبہ ماں آئی اور ماں نے اسے معمول کے مطابق پکارا. اس نے پکار کا پھر بھی جواب نہ دیا تو ماں کی زبان سے یہ بد دعا نکلی، جریج تم مرنے سے پہلے زانیہ کا منہ دیکھ. اور چلی گئی. کچھ دن کے بعد ہوا یہ کہ اسی علاقے میں ایک کوئی غیر شادی شدہ یا بغیر شوہر کی لڑکی تھی. وہ جانور چرایا کرتی تھی اور دوسرے بھی چرواہے جانور چرایا کرتے تھے. ان کی آپس میں نظر لڑ گئی اور اس کے نتیجے میں اسے حمل ہو گیا. اور حمل ہونے کے بعد جب بچے کی ولادت ہوئی تو گاؤں کے لوگوں نے پوچھا کہ بتا یہ بچہ کس کا ہے. اس نے چرواہے کو بچانے کے لیے جریج کا نام لے لیا. دیکھ رہے ہیں آپ والدہ کی بددعا کیسے اثر کر رہی ہے. جریج کا نام لے دیا. اب جریج کا نام لیا تو لوگوں کو غصہ آ گیا کہ یہ تو ڈھونگ کر رہا ہے عبادت کا کہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس نے یہ منہ کالا کر رکھا. سارے لوگ اس نے کمرہ اور کٹی بنا رکھی تھی وہاں پہنچ گئے. اس کو پکارا، وہ نہیں نکلا تو لے کر کلہاڑی وغیرہ اس کی دیواریں توڑنی شروع کر دی. تب وہ نکل کر آیا اور وہ مسکراتا ہوا باہر آیا اور اس سے لوگوں نے کہا کہ بتا بھائی یہ بچہ تیرا ہے. اس نے مسکرایا، بچے پر ہاتھ پھیرا اور بچہ بولنے لگا کہ میں فلاں چرواہے کا ہوں. اس طرح جریج کی جان بچی. علماء لکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اگر والدہ یہ کہہ دیتی کہ تو مرنے سے پہلے زنا کرے تو زنا کی مصیبت میں بھی گرفتار ہوتا. ماں نے صرف یہ کہا تھا کہ زانیہ کا منہ دیکھے، اس طرح اس نے زانیہ کا منہ دیکھے. میرے بھائیو، ماں باپ
دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بڑی عظیم نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ ان دونوں نعمتوں کو اگر اللہ لے لے تو دنیا میں پھر کسی کو آپ باپ کہیں یا کسی کو آپ ماں مانیں، لیکن ماں کی ممتا اور باپ کا پیار اور شفقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ علماء نے ماں باپ کی شفقت اور پیار کو اس مثال سے سمجھایا کہ باپ اور ماں کو اولاد کا ایسا پیار اور ایسی محبت ہوتی ہے کہ اپنی جان دینے کے لیے اولاد کے لیے تیار ہو، کہ کسی بوڑھی ماں کا بیٹا بیمار ہو اور سب نے یہ کہہ دیا ہو کہ اب اس کی جان نہیں بچے گی، ہاں ایک شکل ہے جان بچنے کی کہ یہ اس کی ماں یوں کہے کہ جو کچھ بیماری ہے وہ مجھے دے دے اور میری جو جان ہے وہ اس کے لیے بخش دے، تو ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے اس بات پر بھی آمادہ ہو جائیں گے اور وہ کہہ دیں گے کہ ہماری جو جان ہے وہ ہماری اولاد کو عطا کر دے اور اس کی بیماری ہمیں دے دے، ہم اپنے اوپر لے لیں۔ اسی طرح اللہ فرما برداری پر بھی صلہ اور بدلہ عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں ہی ہے، لمبا واقعہ ہے، 3 آدمی سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں بارش آئی، ایک پہاڑ کے غار میں چھپے، بڑا صلہ گرا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ ان میں ایک آدمی تھا جس کا یہ معمول تھا کہ وہ بکریاں چراتا تھا دن بھر، شام کو دودھ نکال کر سب سے پہلے والدین کو پیش کرتا، بعد میں اپنے بچوں کو، بیوی کو پلاتا۔ اب وہ پھنس گئے وہاں، 3 آدمی ہیں، تینوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہاں تو ہمیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم ہے، لہذا اپنی زندگی کا ہر ایک کوئی ایسا عمل یاد کرو جو ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو، اور اس عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو۔ سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میرا معمول یہ تھا کہ پہلے اپنے والدین کو شام کو دودھ پلاتا، بعد میں اپنی بیوی بچوں کو پلاتا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، بوڑھے ماں باپ سو گئے اور میں نے جگانا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی نیند میں خلل پڑے گا، میں دودھ دہنے کے بعد اور ان کے سرانے کھڑا رہا۔ گھر میں بچے بھوکے ہیں لیکن میں نے والدین کو دودھ پلانے سے پہلے بچوں کو دودھ پلانا گوارا نہیں کیا، بچے بھی بھوک سے تڑپتے رہے اور رات بھر میں والدین کے سرانے دودھ لیے کھڑا رہا۔ اے اللہ تو جانتا ہے، تیرے علاوہ اس عمل کو کوئی نہیں جانتا، اور یہ میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ عمل مقبول ہے، پسند ہے تو اس کی برکت سے اس صلے کو ہٹا دے۔ 1/3 صلہ اس کی برکت سے ہٹ گیا، باقی 2 نے دعا کی، پورا ہٹ گیا۔ تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں والدین کی اطاعت و فرما برداری کا بھی صلہ عطا فرماتا ہے اور نافرمانی کی بھی سزا دیتا ہے۔ چنانچہ شیخ الحدیث تھے مدرسہ شاہی مراد آباد کے حضرت مولانا عبدالجبار صاحب، وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اپنے علاقے میں بھی وہ بیان کے لیے آتے تھے۔ وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے مارتا ہوا لایا، اور گاؤں دیہاتوں میں جیسے کوڑی ہوتی ہے، کوڑی تک مارتا ہوا گھسیٹ کے لایا، وہاں تک باپ رو رہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس کے بعد وہ کوڑی سے آگے لے جانے کی کوشش کرنے لگا تو اب باپ بولا اور کہنے لگا، بیٹا اس سے آگے مت مارنا، تو اب ظالم بن جائے گا۔ سب تعجب کرنے لگے کہ ایسا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں بھی اپنے باپ کو یہاں تک مارتے ہوئے لایا تھا، اللہ نے وہ سزا مجھے دی ہے، تو مجھے یہاں تک مارتے ہوئے لایا ہے، اگر تو آگے مارتے ہوئے لے جائے گا تو اب ظالم بنے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، برو آباءکم یبرو ابناؤکم، تم اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی، جیسے کو تیسا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، معاشرے میں والدین کی بہت بری گت بنی ہوئی ہے
لوگ سناتے ہیں، آپ کسی کے پاس بیٹھے کسی بوڑھے کے دل کی بات لے تو بتائیں گے کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اولاد کیسے سخت جملے کستی ہے اور کیسے تانے دیتی ہے۔ واقعتاً اگر دل میں درد محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، اگر انسانیت ہے، احساس ہے، تو آدمی سنتا ہوا رونے لگتا ہے۔ اس لیے میں نے اس بات کو اہم سمجھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سیرت ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی تو پہلے میں نیت توڑتا، پہلے والدہ کی سنتا، بعد میں نماز پڑھتا۔ تو والدین اور خصوصاً بڑھاپے میں اللہ کی طرف سے بہت بڑے انعام ہیں، اس لیے جن کے والدین ہیں وہ اپنے والدین کی قدر کریں، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کے لیے بھی راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی، کسی نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی قدر نہ کر سکا، والدین کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کی تلافی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، ان کے لیے دعا کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی دعا اور استغفار کی برکت سے تمہیں والدین کے فرما برداروں میں شامل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، جن میں سے جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدردانی کی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے گزر گئے ہیں ان کے لیے استغفار کی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔